تو بات ہو رہی تھی یعنی ہماری ذمہ داریاں، تو آخر میں ہم نے یعنی یہ چیز بیان کی تھی کہ جز وقتی درسگاہوں میں جنت و دوزخ، برزخی زندگی اور گناہوں کی عبرتناک سزاؤں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ گناہوں کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں جو انسانی شخصیت پر، چاہے وہ انفرادی یا اجتماعی زندگی ہو، تو بہرحال دونوں صورتوں میں یعنی اس کے اثرات جو ہے وہ انسانی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے پاک دامنی، اس حوالے سے بھی ہمیں یعنی ان جیسے موضوعات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سیرت رسول اور سیرت صحابہ پر سب سے زیادہ زور دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ان موضوعات پر بہت زیادہ ہماری درسگاہوں میں فوکس رہنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح حکمت کے تحت ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یعنی جو یعنی اب جو ڈرگ ایڈکٹز ہے تو ان کے ساتھ آپ حکمت کے ساتھ پیش آئے، یعنی حکمت کے تحت، یعنی ان کو آپ ڈسکریج بھی نہیں کرنا ہے، ان کو اپنی مجلس سے آپ دور بھی نہیں کرنا ہے اور نہ اپنی صحبت سے، تو آپ حکمت کے تحت یعنی آپ ان کو روک ٹوک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان کو ایک متوازن اور پرسکون ماحول دینا، یعنی جو بھی نوجوان ہیں جو بھی یعنی ڈرگز میں لت پت ہے، تو ایسے نوجوانوں کو ایک متوازن اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے تو ڈرگز کا سہارا لیتے ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا اور تعلقات کو قائم کرنا، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہزاروں اختلافات رکھ سکتے ہیں اور رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کنٹریبیوشن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو وہ اس لحاظ سے اور اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ میں بہت سے ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں کہ جنہوں نے یہیں پر یعنی دنیا ہی میں اپنے والدین کی زندگی اپنے کرتوت کے سبب اور اپنے کرتوت کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے وہ جہنم بنا رکھی تھی، یعنی یہیں پر یعنی وہ گھر میں چوریاں، یہاں تک کہ گھر میں چوریاں کرتے تھے، اسی طریقے سے مطلب گھر والوں کی زندگی انہوں نے تنگ کی ہوئی تھی، یعنی اور جو محلے کی جو لڑکیاں ہوتی تھی اپنے گاؤں کی، یعنی ان کو یا ان کا جینا جو ہے، ان کا چلنا جو وہ انہوں نے حرام کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیے کہ مطلب جب تبلیغی جماعت والے ان کے ساتھ ملے اور ان کو انسپائر کیا وغیرہ، ان کو دین کی طرف ان کو بلایا، تو وہی نوجوان جو کل تک ڈرگز کرتے تھے، کل تک وہ شراب پیتے تھے، چرس پیتے تھے، لڑکیوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، گھر والوں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی رکھی تھی، تو وہ نوجوان یعنی دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں کسی کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف وہ نظر نہیں اٹھاتے۔ تو بہرحال اختلاف رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں پہ آپ اس کنٹریبیوشن کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح تیسرے نمبر پر یہاں پہ یعنی ایک بہت بڑا جو ایک مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں میں، وہ ہے پورنوگرافی۔ یہ پورنوگرافی کیا ہے؟ اصل میں جو پورن ایڈکشن ہے، پورن ایڈکشن ریفرز ٹو انکنٹرولڈ کمپلشن ٹو واچ پورن اینڈ کنکرنٹ یوز آف پورنوگرافک مٹیریل فار پلیجر سیکنگ اور ڈیلنگ ود ڈسٹریس ڈسپائٹ نیگیٹو کانسیکوینسز ٹو ونس فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پورن ایڈکشن کہتے ہیں۔ Asha, according to one report, almost half, 46% of young people aged 12 to 16 are addicted to their smartphones, and mostly yani surf porn website, Digital Wellbeing 2020 report. ठीक है? अच्छा, 93% of boys and 62% of girls are exposed to internet pornography before the age of 18. यानी 18 साल से पहले there is 79% of accidental exposure to internet porn among children and adolescents. ٹھیک ہے؟ تو اس وقت پورن انڈسٹری کی سالانہ آمدنی، جو مختلف پورن انڈسٹریز دیکھتی ہیں تو ان کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ تقریباً 97 ارب ڈالر ہے۔ کتنے؟ 97 ارب ڈالر سالانہ، ایئرلی جو ان کی آمدنی یعنی بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہالی ووڈ کی آمدنی 10 ارب ڈالر سالانہ اور بالی ووڈ کی 2 ارب ڈالر سالانہ کے لگ بھگ ہے۔ بس نہ رہی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مطلب کس درجے پہ یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دیکھیے کہ ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے مطلب جو اللہ کی جو رحمت ہے اس سے ہم دور ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک تو ہم گنہ گار، اور اس کے بعد ان کو فائدہ بھی اپنے یعنی اپنی بد عملیوں کے سبب ہم ان کو یعنی فائدہ بھی دے رہے ہیں، یعنی فائنانشلی ہم ان کو بہت زیادہ تقویت دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بیسک ریزنز کیا ہے؟ ایک بندہ کیوں، ایک نوجوان پورنوگرافی کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے کچھ بنیادی ریزن سے وجوہات ہیں، تو ان میں سب سے پہلے خوف خدا کا فقدان۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں خوف خدا نہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ مطلب آپ کے دل میں، میرے دل میں، تنہائیوں میں یا اسی طریقے سے مطلب ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، تو وہاں پہ جب خوف خدا آپ کی شخصیت پر، آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر یعنی اس کے اثرات نہیں رہتے، تو اب یہ چیزیں تو پھر ہونی ہی ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں آپ ایک چیز کیجیے، یعنی اگر آپ کو پورنوگرافی چھوڑنی ہے
تو آپ ایک چیز کیجئے کہ اللہ از آلویز واچنگ می، اتق اللہ حیثما کنت. یہی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں کہیں ہو، چاہے آپ گھر میں ہو، بستر میں ہو، بازار میں ہو، تو بہرحال آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے رکھے. تقوی جو ہے اللہ کا تقوی، اس کو تھامے رکھے. تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ از آلویز واچنگ. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اللہ، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے کہ جو ہم تنہائیوں میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم بستر میں کر رہے ہیں، تو ان اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل بہرحال نہیں ہے. تو وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ لڑکی، یعنی جس کو اپنی ماں نے اصرار کیا تھا کہ مطلب آپ دودھ میں پانی ڈال، تو لیکن اس نے کیا کہا تھا، یعنی حضرت عمر کے دور خلافت میں، یعنی وہ دودھ بیچنے والی ایک خاتون تھی، اس نے اپنی بچی کو کہا کہ چلو یہاں پہ حضرت عمر نہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے بس میں، تو لہذا اس دودھ کے ساتھ آپ پانی کو یعنی ملائے گی. تو تو اس نے کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تو یہی ہے، اگر میرے والدین مجھے نہیں دیکھ رہے، اگر مطلب کوئی مطلب مسلمان یا کوئی میرا فرینڈ مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن ان کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ تصور جب جاگزین ہوگا، پیوست ہوگا، تو پھر جا کر ہم ان چیزوں سے رک سکتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ یاد رکھنا. یعنی اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین، جو یعنی انسان کی آنکھیں خیانتیں کرتی ہیں، تو ان خیانتوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. وما تخفی الصدور، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. یعنی جو سینوں میں، جو باقی لوگوں کے سامنے یعنی ایک بندہ اظہار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ظاہر نہیں کرتا، تو اب جن کا اظہار ایک بندہ باقی لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، ان رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ، ان بیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کرامن کاتبین ہے یعلمون ما تفعلون، یعنی وہ سب کچھ لکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو کرامن کاتبین کا بھی خیال رکھنا. اور نمبر 2 اس کی یعنی جو پہلی وجہ ہے خوف خدا کا فقدان، اور دوسری وجہ موت کا خوف نہ ہونا. یعنی ایک انسان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے. بہت ساری ایسی رپورٹس میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ جہاں پہ یعنی بندہ پورنوگرافی دیکھ رہا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو موت ایک سب سے بڑی حقیقت ہے. آپ کتنا بھی اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں، آپ کتنا بھی اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال ایک انسان کو موت آنی ہے. ہر ایک انسان کو دنیا سے نکلنا ہے. آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے، جاؤ گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، ہے کہ نہیں؟ وہ ملیح آبادی نے جو کہا تھا، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھے اس دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شخص کی تربت، پھر پوچھ ذرا کدھر ہے وہ تیری شان حکومت. تو لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، ہے کہ نہیں؟ بادشاہ آئے گئے، کتنے جوان آئے گئے، تو موت ایک سب سے بڑی حقیقت ہے. تو لہذا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں. یہی انسان کی حقیقت ہے. آپ دیکھیے کہ ہاؤ مینی پیپل ڈائی ان انڈیا ایچ ڈے، یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی ہر دن کتنے انسان مرتے ہیں. تقریباً یعنی 35,214، یعنی 35,200، یعنی 14 لوگ ہر دن ہندوستان میں مرتے ہیں. لیکن ہم اور یعنی آپ اور میں، ہم لوگ ان یعنی خوش نصیبوں اور خوش قسمتوں میں ہیں کہ جن کو ابھی بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ. ابھی بھی موقع دے رہا ہے سدھر جاؤ. ابھی ہم نہیں مرے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، ابھی بھی موقع ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اب آپ امیجن کیجیے، جو بندہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے، if you die while watching pornography, just imagine. اس کو امیجن کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے. بس میں آ رہی ہے. تو اگر آپ پورنوگرافی دیکھتے دیکھتے اگر آپ کی موت واقع ہو گئی، آپ کا موبائل کھلا ہے، آپ کی ڈیڈ باڈی نکل رہی، لیکن آپ کے موبائل سے بہت کچھ وہ مطلب ایلیسٹ مٹیریل نکالا جا رہا ہے، بہت کچھ غیر شرعی مٹیریل نکالا جا رہا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بیکاز thousands of examples are there. میں ایک مرسیفل جو سرونٹ ہے اس پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، فاؤنڈ ڈیڈ واچنگ پورن. آپ کی سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ان کی جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا. یعنی بندہ پورنوگرافی دیکھ رہا تھا، تو اس کو دیکھتے دیکھتے اس کی موت واقع ہو گئی. یا اسی طریقے سے بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ جو مین ڈائڈ وائل واچنگ پورن فلم. تو یہ بہت ساری ایسی رپورٹس آپ کو ملے گی کہ جو اس طریقے کی ہے. اچھا، نمبر 3 نفس پرستی. ہاں، جب انسان پر نفس پرستی غالب آتی ہے، یعنی نفس کا یہ جب غلام بن جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں تو ہونی ہے. تو ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، ضبط سیکھنا ہے، تصرف سیکھنا ہے. یعنی اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا سیکھیں. یعنی ایک نوجوان، ہر ایک کے یہاں خواہشیں ہوتی، لیکن خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جو
اپنی خواہشات کے باوجود اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا. اس کے لیے آپ یعنی قرآن کو پڑھیے، دعا کیجیے، عبادات کیجیے بکثرت. اچھا، اسی طریقے سے جو سالکین کی جو کتاب ہے ان کو پڑھنا شروع کرے. منہاج القاصدین، مدارج السالکین، امام غزالی، یہ علماء جو عبد الرحمن ابن الجوزی، حافظ ابن رجب الحنبلی، تو ان علماء کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سکھائیں گے کہ مطلب کس طریقے سے ضبط نفس حاصل ہوتا ہے. تزکیۃ النفس، مجاہدۃ النفس، یعنی نفس کا مجاہدہ کرنا، تزکیہ کرنا، پیوریفائی کرنا. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا، ہے کہ نہیں؟ بے تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اب اصلاح نفس کے چار اصول آپ یاد رکھیں. نمبر 1، مشارطہ، یعنی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ گناہ نہیں کروں. یہ پہلی شرط امام غزالی نے بیان کی ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں. اللہ یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، سوری ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، یعنی یہ عزم کرنا، یہ ارادہ کرنا کہ عزم مصمم صمیم کرنا، آج کے بعد میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں لوٹ، جو اس سے پہلے میں ایک دوری جہالت میں گناہ کر رہا تھا. اچھا، مراقبہ کہ آیا گناہ تو نہیں کیا، اپنے نفس کا حساب لگانا، مراقبہ کرنا کہ آج کتنے دن بھر مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، تو ان کا حساب لگانا. محاسبہ کہ اپنا حساب کرے کہ کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی اپنے نفس کے ساتھ، یعنی کتنے گناہ آج میں نے کیے اور کتنی نیکیاں اس کے بدلے میں نے آج کی. اور اسی طریقے سے مواخذہ، یعنی کہ نفس نے دن میں جو نافرمانیاں کی ہیں اس کو ان کی سزا دینا، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس پر عبادت کا بوجھ ڈالے، ہے کہ نہیں؟ آپ فجر کو نہیں اٹھے تو اگلے دن آپ فجر سے پہلے اٹھے، تو یہ نفس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. ٹھیک ہے، امام غزالی نے اس کو بیان کیا ہے. تو ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.